اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 68 تک کیا تھا، اور دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں تو آپ ٹائم بھی ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ یاد آنے کے بعد بھی وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا، کافی ہمیں پوائنٹس ملے تھے کہ کوئی محفل بری ہو رہی ہو، یہ ہم نے ایک جنرل پوائنٹس لیے تھے۔ کوئی ٹی وی پہ برے پروگرامز آ رہے ہوں، ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی نفی ہو رہی ہو، مذاق اڑ رہا ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، کوئی محفلوں میں مذاق اڑ رہا ہو۔ مذاق کیا ہوتا ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رولز ٹوٹ رہے ہیں، اور کوئی فکر ہی نہیں ہے، سب ہنسی گپے کر رہے ہیں۔ یہ جو تراویحوں میں 3 دن کی 5 دن کی، میں تو اس کو بھی مذاق سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ میں بھی بہت ہی گنہگار بندی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح راستے پر لائیں کہ ہمارے سامنے بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں بھی شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے، مجھے شرم نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو میرے اندر بھی بہت کمیاں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسری کتاب کو بھی اس کے برابر میں لا کر کھڑا کر کے، یہ میرے لیے سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، فنکشن ہم نے چھوڑے، سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت بہت اپنی رحمت کی ہم پر کہ اور محبتیں دلوں میں ڈال دی، اور الحمدللہ ماشاء اللہ اب تو کافی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے، ایک کیٹیگری کو نہیں بھی آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے نا میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق کیوں اڑتا ہے، کہ اس کے ساتھ اتنی جھوٹی باتیں شامل کی جاتی ہیں، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شامل کی جاتی ہیں، اور ایک تو شامل کی جاتی ہیں، اینڈ سیکنڈلی اس کو اللہ کا ہی حکم بتایا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون کون کی بک کو قرآن کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ظالم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، یعنی حق مارنے والے۔ اللہ کا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم دیں، اپنی کتاب دیں، آپ نے اس کا حکم توڑا اور اپنی مرضی سے ان کی اس میں حکم ڈالے جو کہ اللہ کے حکم تھے بھی نہیں۔ آپ سوچ لو کہ کتنا برا انجام ہوگا ان چیزوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اگر آپ نے بھی ایڈیشن کیا، آپ کا بھی دائیں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون جو کانشیس رہتے ہیں، من حسابہم کوئی حساب، من شیء، لیکن جو کانشیس رہتے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کتنی پیاری بات کر رہے ہیں یہاں پر آیت نمبر 69 میں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کانشیس رہتے ہیں نا، ان کو کچھ بھی ان کا جو ان کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، یعنی جو لوگوں میں اس طرح کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، جو یاد آنے پر اٹھ جاتے ہیں، یہ کانشیس لوگ ہیں۔ وہی جو میں آپ کو سے کہہ رہی تھی کہ متقی اگر ہے، متقی کا مینز ہوتا ہے کانشیس، کہ فوراً اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، یہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میں کیوں مزے لے رہی ہوں، میں کیوں بیٹھی ہوئی ہوں، میں کیوں بول رہی ہوں۔ تو وہ اگر فوراً یاد آنے کے بعد بھی ہٹ جائے، یا شروع سے ایسی چیزوں میں بیٹھے ہی نہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی حساب نہیں ہے، وَلَٰكِن ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت ہے شاید کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ لیکن متقی لوگوں کو بھی نصیحت کرنی ہے، شاید کہ وہ بھی کانشیس ہو جائیں، یعنی ان کو پیار سے بتانا ہے، ان کو آگے اچھی بات پہنچانی ہے۔ وہی جو ہمارا کام ہے کہ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور بلکہ یہاں آیت شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو آیت نمبر 69 میں یتقون کی بات ہو رہی ہے نا، اگر میں اور آپ بھی اس میں سے بن جائیں، تھوڑا سا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی مذاق اڑ رہا ہو، نفی ہو رہی ہو، اس میں غیبت بھی شامل ہوتی ہے، جس میں اللہ نہ کرے اگر میں اور آپ بھی انوالو ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ بھی آیت ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی نصیحت کرتے رہیں،
ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیں آیت شروع کرتے ہیں، اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو اتخذو، وہ مذاق جو بناتے ہیں، دینہم، ان کے دین کو، لعبا و لہوا، یعنی جو دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا انہوں نے ان کو دنیا کی زندگی نے۔ کھیل اور تماشا کیا؟ یعنی مذاق، جیسے کسی چیز کو جب آپ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے نا تو وہ مذاق ہی بن جاتی ہے نا۔ یعنی کہتے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی حرکتیں وہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آرڈرز کیے نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ڈونٹ کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ کتنا تماشا بنتا ہے، ہل کے قرآن پڑھ لو، اور سمجھنے کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے۔ یہ تو آج کل پھر بھی تھوڑا سمجھنے کا ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اویئرنیس دی، اور اب لوگوں نے سمجھنا شروع کیا، ورنہ یہ مذاق ہی ہے نا۔ 3 دن کی 5 دن کی تراویحیں پڑھ کے مٹھائیاں بانٹنا مذاق ہے۔ آپ بس قرآن کے ختم کرائے جاؤ اور مٹھائیاں بانٹتے جاؤ۔ گھر میں جب آئے، شفٹ ہوئے، تو قرآن خوانی کرا لی بچوں کو بلا کر آپس میں، اس کے بعد کوئی اللہ کے رولز کو فالو نہیں کیا۔ یہ مذاق ہی ہیں سارے۔ کوئی دکان لی، کوئی گاڑی لی، قرآن رکھ دیا، لیکن پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا ہے۔ دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن گزار دیا، لیکن پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لی سب نے مل کے، آیت کریمہ اپنی مرضی سے بنا لیا، وظیفے پڑھ لیے، ذکر کر لیے، دعاؤں میں ادھر ادھر بھاگتے رہے رمضانوں میں کہ کسی کی بھی دعا لگ جائے، لیکن عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر نماز میں یوں بیٹھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ ایکچولی تو خشوع و خضوع ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب مذاق ہی ہے نا۔ قرآن میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے لیکن فتوے کہیں اور مل رہے ہیں، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ قرآن میں ایک طلاق کا طریقہ ہے، لیکن آپ نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہو گیا، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سالوں کے بعد بخاری آئی، تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کیا کیا مذاق بتائیں، کیا کیا مذاق ہو رہے ہیں یہ اسلامی ممالک میں جو چل رہا ہے دین، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کہ دبئی اسلامک ملک ہوتے ہوئے جس طریقے سے وہ آگے بڑھا ہے، اور جس قسم کی بے حیائی ہے، خیر وہ تو ہمارے یہاں بھی بہت ہے، تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اور اس پر ہم فوٹیج لیتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے کہ اس پر ہم اپنی شاید ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام لے لے کے، جیسے کہ ہیروئن اور ایکٹرز ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی ویسی ہوتی ہیں، کہتی ہیں اللہ سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میں تو یوں، میں تو یوں، میں تو وہ، تو چلو ہوگا بھی، ہم کسی کو بھی نہیں کہتے، لیکن ایسا کام آپ کر رہے ہو جس میں اتنی بے حیائی ہے، اور پھر اللہ کے نام سے اپنے آپ کو پیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ہم مذاق بنا رہے ہیں اللہ کا۔ یہ ساری چیزیں بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر میں کر رہی ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے، آپ کر رہی ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے، جو بھی کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ جو دین، ایکچول دین ہے نا، وہ ہم بچہ قرآن ختم کرتا ہے پھر اس کے برتن بانٹتے ہیں، پتہ نہیں ہم لوگوں میں تو برتن بانٹے جاتے ہیں، آپ لوگوں میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں سب مذاق کے زمرے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں کراؤ، لیکن اس کے بعد بچے کو یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کہ ایک آپ کی دین کی بک ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور آپ بڑے اسکالر بن گئے ہو، بڑے آپ ایجوکیشنسٹ بن گئے ہو، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور ہم تو بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت 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 ضروری ہے، دنیا کی ایجوکیشن، لیکن آپ نے دین سمجھا ہوا نہیں ہے، میں نے دین سمجھا ہوا نہیں ہے، تو میں ایک جاہل ہی رہوں گی نا۔ تو یہ سب چیزیں بہت دیکھنے کی ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مذاق بنا دیا، تماشا بنا دیا، دھوکے میں ڈالا انہوں نے دنیا کی زندگی کو۔ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات کی، بلکہ موسٹ امپورٹنٹ بات کی مسلمانوں کی، سب کی، عام ہم سب کی بات ہے، مسلمانوں کی، اس کے علاوہ انسانوں کی، کہ جو اللہ نے ان کو زندگی دی، اٹھایا بٹھایا، پیدا کیا، اور سب کو سب پتہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اچھے اور برے کی تمیز کی، لیکن اگر تماشے ہی بنا دیے اپنے دین کو، سب بڑوں نے اپنے دین کو تماشے بنا دیے ہیں، تو یہ بہت ڈینجر سچویشن ہے، جو یہاں پر کسی بھی چیز میں دین میں ہے ہی نہیں، اور وہ بہت ہی فارورڈ لکنگ بنتا ہے کہ بھئی ہم تو ماڈرن ہیں،
تو ماڈرن کو بھی دین تو اپلائی کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ کہہ کر قیامت میں بچت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ کیا دھوکے میں ڈالا؟ ادھر سے آپ کیا سمجھو گے کہ ان کی لائف اسٹائل بڑی اچھی ہوتی ہے، یا ان کو دنیا کا بہت ملاوا ہوتا ہے، یا پھر ان کو دنیا بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، سب میننگز اس میں آئیں گے۔ تو ان کو دھوکے میں ڈالا، ان کو یہ لگ رہا ہے ہم سدا یہاں رہیں گے اور سدا اچھے رہیں گے۔ وَذَكِّرَ بِهِ، اور ذکر بھی، اور ان کو پھر بھی اور نصیحت کیجیے اس کے ساتھ یہ کہ تُبْصَلُ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں ہم سب کو، ہم سب کو اس دنیا میں غرق ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں قرآن میں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ دنیا فانی ہے۔ اور بہت ساری ایسی آیتیں جس سے ہم کو پتہ چلے کہ ایٹ لاسٹ ہم کو وہاں جانا ہے۔ وہ جو آیت آتی ہے نا بڑی پیاری ہے کہ لوگوں نے بیچ دی اپنی زندگی کو جنت کے بدلے، یعنی یہ بھی ہمیں موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری خواہشات آخرت میں پورا کروں گا یا مجھے وہی کام کرنا ہے، یعنی لگے رہنا ہے۔ جیسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ SIUT، شوکت خانم، انڈس، یہ جو بھی بڑے بڑے ادارے، سب سے پہلے ایدھی صاحب، ان لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو ختم کر دیا۔ جو بھی بولے کسی کے لیے کچھ بھی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں لگا دی۔ کیا ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، عیش کریں، ان جمیلوں میں نہیں پڑے رہے، اپنا کمائیں، اپنا کھائیں، خوب کمائیں اور کہاں کے کہاں پہنچ جائے؟ اور پوٹینشیل بھی تھا ان میں پہنچنے کا۔ اگر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا یہ اپنی دنیا نہیں بنا سکتے؟ جیسے یہ ہمارے دوسرے لوگ بیٹھ کے کتنے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اوپر پہنچ گئے، لوگوں کا مال ہڑپ کیے جا رہے ہیں، ہڑپ کیے جا رہے ہیں، ہڑپ کیے جا رہے ہیں، اور کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو کیا وہ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے سوچا لوگوں کا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کا سوچا، اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ میں اور آپ کتنا سوچتے ہیں لوگوں کا؟ ہو سکتا ہے آپ سوچتی ہوں، لیکن میں اور آپ کتنا سوچتے ہیں؟ کتنا ہمارا خواب ہے، کیا ہم کچھ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم ادھر ادھر کام کر لیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا، بس اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن جو لوگ ڈیووٹ کر دیتے ہیں نا اپنی لائف کو اس کے لیے، کوئی دین کے لیے ڈیووٹ کر رہا ہے، کوئی سوشل ورک کے لیے ڈیووٹ کر رہا ہے، اور آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے واقعی اپنی زندگی ڈیووٹ کی ہوئی ہے لوگوں کے لیے کسی بھی فیلڈ میں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیا آخرت کے بدلے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس چیز میں آنا۔ جیسے میں جنید جمشید کو ہمیشہ، حالانکہ بہت اختلافات دین کے معاملے میں صحیح ہے ان سے، لیکن جو انہوں نے اپنی لائف اسٹائل کو چینج کیا نا، یہ مجھے ہمیشہ ایک موٹیویشن دیتا ہے۔ مطلب ایک اتنی اچھی مطلب فیلڈ جو بھی تھی، اللہ کی رضا والی فیلڈ نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے دنیا کے لحاظ سے ایک بہت بڑی فیلڈ تھی، اور بہت ہی آپ ہینڈسم لگنا اور نام ہونا، مشہور ہونا، پیسہ ملنا، اتنی عزت، سب کو چھوڑ کے اپنا حلیہ بدلنا اللہ کی رضا کی خاطر۔ مطلب میں کہہ رہی ہوں بہت اختلافات دینی لحاظ سے صحیح، لیکن کسی کی اس چیز کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا۔ تو یہ اب دیکھو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کے لیے اتنا سب کچھ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، لیکن یہ جو لوگوں نے یہ کام کیا ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا نا، مجھے ڈالا۔ میں سمجھ رہی ہوں مجھے یہی رہنا ہے، میرے بچے، میری فیملی، میرا یہ، میرا وہ، میرا گھر، میری لائف اسٹائل، میری اسکن، میرا یہ، ہم سب میں ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہ صرف دوسروں کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہمیشہ ہم کو ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو نصیحت کیے جائیں، تاکہ یہ بھی اللہ کی ہم سے محبت اور پیار ہے کہ ان کو سمجھاتے رہیں۔ لیکن ایک وقت میں پھر نہیں سمجھانے کا بھی حکم آیا کہ جب بہت سمجھا دیا تو اب چھوڑ دو، لیکن سمجھاؤ ان کو شروع میں، ان کو دیکھو کہیں اپنی اس غلطی میں آگے نہ نکل جائیں، ان کو پیار سے اپنا لہجہ بہتر کر کے ان کو
تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے، جیسے نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کے پاس کہ اگر آپ کے پاس لوگ آئیں ان کو دعا دیجیے، یعنی ان کو اتنا موٹیویٹ کیجیے جیسے ہم کو کوئی دعا دیتا ہے، ہماری ٹیچر کہتی ہے یار اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، ایک چھوٹا سا کام کیا ہوتا ہے تو کتنی موٹیویشن آتی ہے. تو ایسے ان کو ٹریک کرو، ان کی تعریف کریں، ان کو ٹریک کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس اصل جو ایکچولی جو جز ہے قرآن اس کی طرف لا سکیں انشاءاللہ تعالی. اس آدھی آیت کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.